اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں آج تھوڑا ہٹ کے سیاست سے بات کروں گا۔ آج انتہائی مایوس کن اور پریشان کن دن ہے کہ ہمارے آج ہی کے دن آرمی کے 6 جوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کرم ایجنسی میں ایک سکول کی عمارت پہ حملہ کیا گیا جس میں کہ 5 سکول ٹیچر شہید ہوئے ہیں اور 3 ڈرائیور گاڑیوں کے شہید ہوئے ہیں جو کہ سامان لے کے وہاں گئے تھے۔ 8 وہ شہید ہوئے ہیں اور 6 یہ آرمی کے جوان شہید ہوئے ہیں۔ اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے چھپے ہوئے دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے جو ناحق لوگوں کا خون بہا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی غیب سے مدد فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے اور اس ملک کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے میری وہی اپیل ہے کہ دیکھیں میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور سب سے سینئر پاکستانی صحافی بھی ہوں۔ میں نے 1975 میں اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا نوائے وقت اخبار سے، عارف نظامی صاحب کے زیر نگرانی نکلتا تھا، مالک تھے ان کے۔ تو 1975 سے لے کے آج تک یہ میرا سفر جاری ہے، اور انشاءاللہ جب تک جسم میں جان ہے میں حق سچ کی آواز بلند کرتا رہوں گا۔ یہ تو بہت احمد میر وغیرہ، یہ سلیم صافی یا صابر شاکر، یہ بہت بعد میں آیا ہے، لیکن یہ اس لیے مشہور ہوئے ہیں کہ یہ نوٹ لیتے تھے، لفافہ لیتے تھے، اور جو ایمانداری کے ساتھ کام کرتے تھے نا وہ بہت پیچھے رہ گئے تھے، وہ گمنام زندگی گزار کے دنیا سے چلے جاتے تھے، لیکن آخرت بہتر ہو جاتی تھی۔ ان میں سے الحمدللہ ایک میں بھی ہوں، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی کرم نوازی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ بھلا کرے یہ یوٹیوب والوں کا، کہ انہوں نے مجھے چینل اپنا دے دیا ہے۔ یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ حق سچ کی آواز ہے، آپ سب کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی، کیونکہ میں سرچ کرتا رہتا ہوں نا، دیکھتا رہتا ہوں، پوری دنیا میں مجھے الحمدللہ سنا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں جو مجھے سنتے ہیں۔ تو جس طریقے سے مجھے سنا جا رہا ہے، ویوز آ رہے ہیں، اس طریقے سے سبسکرائب نہیں ہو رہا ہے چینل۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ ویسے تو دل نہیں کرتا سیاست پہ بات کرنے کے لیے، لیکن کیا کروں کہ اب مجبوراً کرنی پڑتی ہے۔ اللہ ان بچوں کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ ان بچوں کی شہادت اول درجے میں قبول فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ جو فوج کے جوان تھے نا، ان میں 2 بچے، ایک 18 سال کا تھا، ایک 20 سال کا، ابھی بھرتی ہوئے تھے ٹریننگ کمپلیٹ کر کے، تو وہ گئے تھے، نہ سوری، ایک 19 سال کا اور ایک 20 سال کا، یا 22 سال کے ہوں گے، بس اتنے ہی تھے، ہلکی ہلکی مونچھیں نکل رہی تھی دونوں کی۔ تو باقی بھی جو ہے نا 4 بالکل جوان ہیں، ینگ لڑکے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کیا ان کے بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی نہیں ہیں؟ یا وہ ٹیچر جو صبح گھر سے آئے تھے بچوں کو دین سکھانے، بچوں کو علم کی روشنی دینے کے لیے، ان کا کیا قصور تھا جو ان کو شہید کر دیا گیا ہے؟ یہ کہاں سے آئے، کیسے آئے، کون ان کا سہولت کار ہے، یہ گورنمنٹ کو پتہ لگانا چاہیے، اور کسی کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے، چاہے جو بھی ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، اس کو
सरेआम इसी तरह लटकाना चाहिए जैसे वो इन बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं। तो अब देखें जनाब किस तरीके से एकदम एक लहर छा गई है। अच्छा देखें, जब 2018 में इमरान खान को हुकूमत मिली उस वक्त कोई ये दहशत गर्दी नहीं हो रही थी, बिल्कुल पूरा मुल्क था मुकम्मल तौर पे। और स्टॉक एक्सचेंज 58,000 पे था, और पूरे एशिया में सबसे तेज़ी के साथ ऊपर जाने वाला स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान का था, पूरे एशिया में। और इसके अलावा महंगाई पूरे एशिया में सबसे कम पाकिस्तान में थी, 3.5 थी, जो कि इस वक्त तकरीबन 14-15 पॉइंट के करीब है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पूरे एशिया में सबसे महंगा मुल्क है, महंगाई वाला मुल्क है। अब कुछ हालात बेहतर हुए हैं, तो बाकी अल्लाह रहम करे। ये देखें, ये जरदारी जब आया था ना, तो उस वक्त जरदारी ने आते ही तहकीकात करवाई, और जब पता चला कि 45,000 अफगानियों को ने मिल मिलाप करके तो जाली शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान के बनवा लिए हुए। वो 5 लाख वो 5 लाख पूरे का पूरा इसने कैंसिल करवा दिया था जरदारी ने। तो इमरान खान ने आते ही क्या किया, उस 5 लाख शनाख्ती कार्डों को दोबारा से बहाल करके उनको आके KPK में बसाया, उनको पंजाब में फैलाया, उनको बलूचिस्तान में फैलाया, और वही लोग अब दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। ये वो लोग हैं जो भटके हुए हैं, जो अमेरिकन एजेंट हैं, जो डॉलर लेके इस तरह के वो कर रहे हैं। जो असल अफगानी है ना, वो कभी ऐसा नहीं करता है, वो अपने मुल्क में पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहा है। ये वो हैं जिनको ना अफगानिस्तान कबूल कर रहा है और ना ही पाकिस्तान को कबूल करना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि गैर मुल्की ताकतों के अलाकार हैं, उनके कहने पे ही ये सब कुछ करते हैं। मस्जिदों पे कोई भी मुसलमान जिसमें इतने रत्ती भर भी ईमान हो ना, वो मस्जिद के नमाजियों पे हमला नहीं करता है। ये मस्जिदों को शहीद कर रहे हैं, जुम्मा पढ़ते हुए नमाजियों पे हमले कर रहे हैं। ये कहाँ से आए हैं, कौन है? ये उन गैर मुल्की ताकतों के ही एजेंट हैं जिनके कोशिश है कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके छोटे छोटे 4 टुकड़ों में तकसीम करके इंडिया के मातहत कर दिया जाए, और सी पैक को रोक दिया जाए, चाइना को रोक दिया जाए। असल मकसद चाइना को रोकना है। हम बीच में कचूमर बन गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सबसे अच्छा दोस्त जो है ना, वो चाइना है, जो हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ देता है। तो इस वक्त भी पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था, लेकिन क्या हुआ है, हम $1 अरब के लिए IMF की हर उल्टी सीधी शर्त मान रहे थे। उन्होंने कहा जी गैस के रेट बढ़ाओ, हमने बढ़ा दिए। उन्होंने कहा जी पेट्रोल बढ़ाओ, हमने बढ़ा दिया, क्योंकि खान साहब ने लिख के जो दिया हुआ था उनको कि भाई 300 रुपये पर लीटर तक लेके जाएंगे आस्ता आस्ता, स्टेप बाय स्टेप। और वहाँ तक ही ले जाना था इन्होंने भी, अगर इनकी अल्लाह गैब से मदद ना कर देता तो उसके बाद क्या हुआ जनाब के ये बिजली की गैस बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया, और सुई गैस के रेट बढ़ गए। तो इसी तरह पेट्रोल और डीजल महंगा होने की वजह से हर चीज़ के रेट बढ़ गए, एक तूफान महंगाई का आ गया। ये सब कुछ जो कुछ मुल्क में हुआ है ना, ये IMF का ही किया जा रहा है। और ये क्या था, वो कर्जे जो 75 सालों में पाकिस्तान ने लिए थे ना, खान साहब ने 4 सालों में उनको डबल कर दिया था। जिस यूथी को ना यकीन हो, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड ऑनलाइन है, अभी चेक कर लें कि 2018 का चेक करें कि कितना था, और जब इसको हुकूमत से उतारा गया 2022 में, उस वक्त कितना था। अभी तो 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह देखें कैसी अल्लाह की तरफ से मदद हुई है। साल हो गया गवर्नमेंट को, शहबाज शरीफ की, और जितने भी हमने 1 साल के अंदर कर्जे वापस करने थे वो कंप्लीट वापस किए हैं हमने। उसके बावजूद ख़जाने में अभी भी पैसे मौजूद हैं, और क्या नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दिवालिया होने से भी बच गया। और अब अगर IMF नहीं भी देता है ना, तो हमें ज़रूरत नहीं है,
کیونکہ ہمیں اللہ نے غیب سے مدد کر دیا. کیسے کی ہے؟ سعودیہ سے 4 ارب ڈالر پاکستان کو مل گیا. ہم 1 ارب ڈالر کے لیے ہر الٹی سیدھی شرط ان کی مان رہے تھے، اپنے عوام پہ ظلم کر رہے تھے. اللہ نے کیسے مدد کی کہ 4 ارب ڈالر ہمیں مل گیا سعودی عرب سے. اس کے بعد پھر دبئی نے 2 ارب ڈالر دیا. اس کے بعد پھر چائنا نے تقریباً 10 ارب ڈالر دیا. اور ابھی خزانے میں الحمدللہ اتنا پیسہ ہے کہ اگلے 2-3 مہینے تک ہم نے جو قسطیں دینی ہے وہ بھی ہم دے دیں گے انشاءاللہ. تو اب آئی ایم ایف خود رابطہ کر رہا ہے. کیوں؟ ان کا پتہ ہے کہ بھائی ان کو ہم اسی طریقے سے ہی دبا سکتے ہیں. تو ورنہ وہ ہماری امداد کرنے نہیں آتے ہیں. وہ ان کا یہ پروگرام تھا کہ آہستہ آہستہ دیکھیں بات کھل گئی تھی. ایک دن وہ اساغڈار کے منہ سے نکل ہی گیا تھا کہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ لانگ رینج جو ہے نا میزائل ان کی تعداد کم کرو، ختم کرو ان کو. آہستہ آہستہ انہوں نے پھر ایٹمی پروگرام کی طرف بھی آنا تھا آئی ایم ایف نے کہ اس کو بھی ختم کرو. تو اسٹیٹ بینک تو ہمارے پاس ہے نہیں. وہ خان صاحب نے مہربانی کی تھی، وہ اٹھا کے دے دیا تھا پورے کا پورا اسٹیٹ بینک کی پاکستان کا آئی ایم ایف کو. اور وہ جو رضا باکر خان صاحب نے لگایا تھا نا کہ بڑا چیمپئن ہے، اس رضا باکر نے ہی جو ہے نا اس کا پہلے اس کا بیڑا گرک کیا مصر کا اور پھر پاکستان کا کیا ہے. اور یہ رضا باکر کون ہے؟ نام تو اس نے رکھا ہوا ہے شیعوں والا، شیعہ نہیں ہے، یہ قادیانی ہے. جہاں کہیں کسی ملک کو تباہ کرنا ہو نا تو وہ مسلمانوں سے قادیانی نفرت کرتے ہیں، اس لیے وہ آئی ایم ایف والے قادیانیوں کو ہی وہاں پہ لگاتے ہیں تاکہ یہ صحیح طریقے سے تباہ کر سکیں گے. تو لیکن وہ کہتے ہیں نا مارنے والے سے بچانے والا ڈاڈا ہونا ہے. تو وہ اللہ پاک بیٹھا ہوا تھا نا اوپر، اس نے ایسا کرم کیا کہ حکومت بھی واپس تبدیل ہو گئی. جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے تھے وہ آج سڑکوں پر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اور جس کو ڈاکو ڈاکو چور چور کہتے تھے وہ عزت کے ساتھ شاہی مہمان بن کے تو رمضان کا عشرہ گزار کے آیا ہے خانہ کعبہ مسجد نبوی میں. اور اب شاہی مہمان بن کے تو انگلینڈ کے بادشاہ کے شہزادہ چارلس کے تاج پوشی کے رسم میں جا رہا ہے. شہباز شریف کو تو چلو انہوں نے بلایا وزیر اعظم پاکستان ہونے کی حیثیت سے، لیکن نواز شریف کو انہوں نے صرف اس وجہ سے بلایا، دیکھیں نہ وہ صدر ہے نہ وزیر اعظم ہے نہ اس کے پاس کوئی پارٹی کا عہدہ ہے، کہ یہ عزت اس کو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے. کہ سعودی عرب نے بھی اس کو عزت دی اور پاکستان کو کیا نام ہے شہباز شریف کو بھی عزت دی اللہ نے. اور انگلینڈ سے بھی عزت ملی نواز شریف کو، سعودیہ سے بھی ملی. اور دیکھیں جو پاکستان کو 4 ارب ڈالر ملا ہے وہ بھی نواز شریف ہی لے کے آیا ہے، اسی نے ہی لے کے پاکستان گورنمنٹ کو دیا ہے سعودیہ سے. اس کے علاوہ جو نیا بلاک بن رہا ہے انشاءاللہ اس میں بھی پاکستان کی اچھی پوزیشن ہو جائے گی اور انشاءاللہ ملک آگے ترقی کرے گا. میں اب آج بندیال صاحب نے آج کہا کہ جناب ہم نے تو کہا ہی نہیں ہے. عرفان قادر نے آج وہ اشر کیا کہ دھو کے رکھ دیا بندیال کو. تو اس نے صاف کہا ہے کہ اس نے اپلیکیشن دائر کیا ہے، وہ وکیل ہے اس کا الیکشن کمیشن کا عرفان قادر، چوٹی کا وکیل ہے اور صحیح کڑے دم وکیل ہے، لیکن وہ اس کے عزت اور احترام کا مد نظر رکھتے ہوئے بات کرتا رہتا ہے. دھلائی بھی کر دیتا ہے لیکن ان کی عزت کو بھی مد نظر رکھتا ہے. یہ پی ٹی آئی کے وکیلوں کی طرح بدتمیز نہیں ہے، وہ تعظیم کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کرتا ہے اور دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے. تو اس نے تو صاف کہا ہے کہ بھائی یہ تو آپ لوگوں نے جو تاریخی اب الیکشن کمیشن کو بھی یاد آیا ہے کہ یہ تو میرا اختیار تھا. تو بندیال صاحب کیا کرتے رہے ہیں؟ پوری سپریم کورٹ کا اختیار اکیلا بندہ استعمال کرتا رہا ہے، پارلیمنٹ کا اختیار وہ استعمال کرتا رہا ہے، وزیر اعظم کا اختیار وہ استعمال کرتا رہا ہے، ہائی کورٹ کا اختیار وہ استعمال کرتا رہا ہے. مطلب وہ سمجھ رہا تھا کہ میں سب سے بڑا ہوں، میرے اوپر کوئی ہے ہی نہیں. لیکن وہ بھول گیا تھا کہ اس کے اوپر وہ ذات پاک بھی بیٹھی ہوئی ہے اور خود کتنا کرپٹ ترین بندہ ہے. اس کی ویڈیوز آ چکی ہیں، بندیال کی ویڈیو آئی ہے، اس کی بیوی کی ویڈیو آئی ہے، اس کی ساس کی ویڈیو آئی ہے، اس کی بیٹی کی ویڈیو آئی ہے. اس کی بیٹی 20 لاکھ روپے گورنمنٹ آف پاکستان سے سیلری لے رہی ہے. یہ
پیمرا کا ہی کوئی ادارہ ہے، اس میں بطور ڈائریکٹر لگایا گیا تھا خان صاحب نے اپنی حکومت کے دور میں۔ اب شہباز شریف کو چاہیے کہ اب اس کو نکال بار کرے، کیونکہ اس کی قابلیت کوئی نہیں ہے۔ قابلیت یہی ہے اس کی کہ ڈانس اچھا کر لیتی ہے بس، اس کے علاوہ خان صاحب کی تو قابلیت ہی یہی تھی کہ بھائی جس کو ڈانس اچھا آتا ہو یا جو عیاش ٹائپ ہو یا خان صاحب کو خوش کرے اس کو وہ اچھا عہدہ دے دیتے تھے۔ ورنہ مراد سعید کی کیا قابلیت تھی جو اس کو سینئر وزیر لگایا ہوا تھا؟ سب کی وزارتیں تبدیل ہوئی ہیں، اس کی وزارت تبدیل نہیں ہوئی تھی۔ یا اس کی وہ جو رمل علی خسرا ہے اس کی کیا قابلیت تھی جو سینئر ترین پی ٹی آئی کے لوگوں کو چھوڑ کے ان کو سب کو دیا، نئے لوگوں کو بالکل جن کو پی ٹی آئی میں کوئی جانتا بھی نہیں ان کو ٹکٹ دیے ہیں، 6 کروڑ روپیہ لے کے 5 کروڑ خان صاحب نے رکھا ہے، 1 کروڑ روپیہ ثاقب نثار کو دیا ہے۔ ثاقب نثار کون ہے؟ یہ سابقہ چیف جسٹس ہے جس نے اس ملک کو تباہ کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ اب اس مردود کا بھی وقت آ گیا ہے کہ اس کو بھی اڈیالہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دیا جائے، ادھر ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے کتے کی موت مرے گا انشاءاللہ۔ اس کمبخت نے اس ملک کو عالمی طاقتوں کے آگے بیچ کے اتنا لوٹا اتنا تباہ کیا، اتنے ڈالر کمائے کہ اپنی بیٹی کی شادی میں اس نے تقریباً 3 ارب روپیہ 300 کروڑ روپیہ لگایا تھا۔ اس سے پاکستانیوں سوچو کہ کتنا بڑا یہ ڈاکو تھا ثاقب نثار۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا ایک امریکہ میں ایک چوٹی کا ڈاکٹر تھا گردوں کا، کڈنی کا، ماسٹر چیمپئن قسم کا، وہاں پہ سب سے بڑے اسپتال کا انچارج تھا۔ اس کو نواز شریف نے کہا جی ہم نے لاہور میں ایک کڈنی سینٹر بنا رہے ہیں سرکاری، تو اس کے لیے ہمیں اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ تو جتنی اس کی سیلری تھی، جس پوسٹ پہ وہ لگا ہوا تھا، تو نواز شریف کو بھی یقین نہیں تھا کہ یہ آئے گا۔ اس نے کہا جی ہمیں کوئی اچھا ڈاکٹر دے دیں جو آپ کی نظروں میں اچھا ہو، بہتر ہو۔ اس نے کہا جی اگر یہ ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند ہے تو میں خود حاضر ہوں۔ وہ وہاں سے اپنی کروڑوں کی نوکری چھوڑ کے اپنی فیملی سمیت ادھر سیٹل ہوا۔ اور اس مردود آدمی نے، اس کمبخت نے، اللہ اس کا بیڑا غرق کرے، اللہ اس کے نسل پوری کو ختم کرے، اس ثاقب نثار نے کیا کیا؟ اس کو سر عام میڈیا پہ ذلیل کیا، اس کو اس طرح گندا کیا، ننگا کیا کہ وہ بیچارہ، حالانکہ وہ تنخواہ بھی نہیں لے رہا تھا، اس کو تو پہلے سے ہی کھرب پتی تھا، اس کو کیا ضرورت تھی سیلری کی؟ وہ بیچارہ یہاں سے چھوڑ کے واپس گیا اور ہاتھوں ہاتھ ان امریکیوں نے اس کو واپس لے لیا۔ ایک اچھے ڈاکٹر سے محروم ہو گیا پاکستان۔ کیوں؟ کہ اس کا یہ لیور پلانٹ کا وہ چیمپئن تھا، ماسٹر تھا لیور تبدیل کرنے کا، جگر تبدیل کرنے کا۔ تو اس کے لیے یہ اس کا ثاقب نثار کا بھائی لوگوں سے کمیشن لے کے، لوگوں کے مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کے ان کو انڈیا بھجواتا تھا، وہاں سے اس کا وہاں پہ موجود تھا اسپتال۔ یہ پاکستان میں لیور پلانٹ بھی نواز شریف کی مہربانی تھی، اس نے لاہور میں بنوایا تھا، اور اس اسپتال کے لیے وہ ڈاکٹر کو بلایا گیا تھا۔ تو اس کے علاوہ اس مردود نے شیخ رشید کی الیکشن مہم چلائی تھی، اور کس طریقے سے نواز شریف پہ کوئی کرپشن کا الزام ثابت نہیں ہوا تھا۔ آج میں یوتھیوں کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ یوتھیوں غور سے دونوں کان کھول کے سنو کہ نواز شریف پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں تھا، کوئی کیس ثابت نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی انشاءاللہ ہوگا۔ اگر کسی عدالت میں کوئی کیس ہو اس پہ کرپشن کا اور ثابت ہوا ہو اور اس کو سزا ہوئی ہو، وہ ثبوت لے کے آ جائیں، 10 لاکھ روپے نقد کیش انعام دیا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان کا ایک انتہائی بڑا لیڈر ہے مسلم لیگ کا، اس نے اعلان کیا ہوا ہے، اس نے کہا تھا میرا نام شو نہیں کرنا، اس کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہوا ہے، وہ دے گا۔ تو میں لے کے جاؤں گا، جوابداری میری ہے، گارنٹی میری ہے، لے آؤ ثبوت۔ 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ دو کسی وکیل کو، 8 لاکھ جیب میں ڈالو، 10 لاکھ میں لے کے دوں گا، وعدہ رہا تم لوگوں کے ساتھ۔ ایک بھی کو کیس ڈھونڈ کے لے آؤ پوری دنیا سے، صرف پاکستان نہیں، پورے ورلڈ سے، پوری دنیا سے، انگلینڈ سمیت۔ انگلینڈ میں بھی آپ لوگوں نے جا کے کیس کیے تھے نا، وہاں سے ہی کوئی لے آؤ ثبوت، لاؤ تو صحیح نا۔ تم لوگوں کے لیڈر کو تو اصل چور ثابت ہو گیا، جو چور تھا
وہ دوسروں کو چور چور کہتا تھا، خود چور ثابت ہو گیا۔ اس پہ کتنے کیس ہیں؟ 140 کیس، اس میں سے کم از کم 100 کیس یا 120 کے قریب کیس ہیں اس پہ کرپشن کے، چوری کے، جو گھڑیاں چوری کی ہیں، فارن فنڈنگ کا پیسہ لیا ہے، جو کرپشن کیا ہے، جو یہ کمیشن لیتا رہا ہے، جو اس طرح کا ڈاکے مارتا رہا ہے، جو پلاٹ بیچتا رہا ہے، سرکاری اراضی بیچتا رہا ہے، زمینیں بیچتا رہا، توشہ خانے سے گھڑیاں چوری کر کے بیچتا رہا ہے، وہ سارے کیس ہیں جس میں یہ پیش ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا، کل لاہور ہائی کورٹ نے اعلان کیا جی کہ ان کو کہا کہ ان کو سختی کے ساتھ کہا کہ بھائی آپ پولیس کو ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں، پنجاب پولیس میں کے ساتھ تعاون کریں، وہاں پیش ہو جا کے، تو وہاں پہ آپ تحقیقات میں شامل ہوں۔ اب اس کو پتا تھا کہ بھائی تحقیقات میں شامل ہوا تو چور تو میں ہوں، کیونکہ اس کا تو باپ بھی چور تھا، اکرام اللہ نیازی، جس کو بھٹو نے چوری ثابت ہونے پہ نوکری سے نکالا تھا، سرکاری ملازم تھا، وابڈا کا تھا، تو ٹرانسفارمر تک بیچ کے کھا گیا تھا۔ یہ اس کا بیٹا ہے، اکرام اللہ نیازی کا بیٹا ہے یہ۔ تو اس کے بعد کیا ہوا جناب کہ یہ کیا بات کر رہا تھا، بھول ہی گیا ہوں۔ ہاں، یہ اس کو انہوں نے کہا جی شامل تفتیش ہو، تو اس نے کیا کیا، فوری طور پہ جا کے شوکت خانم میں لیٹ گیا جی، او جی بس دکم پیل میں میری ٹانگ سوج گئی، پاؤں سوج گیا جی، میں ہل بھی نہیں سکتا ہوں، مجھے ڈاکٹروں نے آرام کا مشورہ دیا، ورنہ دوبارہ سے آپریشن ہوگا، ہو سکتا ہے ٹانگ کاٹنی پڑ جائے، اللہ کرے کاٹی جائیں تو بہتر ہے، پاکستان تو اس عذاب سے بچ جائے گا نا جس میں اس نے پھیلایا ہوا ہے، جو کچھ ملک کے ساتھ کیا ہے۔ تو اس کی یہ جناب کل پرسوں کی بات ہے نا، یہ جب پولیس نے آرڈر دیا، ہائی کورٹ نے آرڈر دیا، لاہور ہائی کورٹ نے، تو یہ ٹانگ سجا کے بیٹھ گیا جی فراڈ کر کے کہ بھائی میری ٹانگ سوجی ہوئی ہے، یہ وہ۔ تو اچھا، کل پیش ہوا ہے لاہور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کس طریقے سے اس پہ بیٹھ کے ویل چیئر پہ، اچھا ویل چیئر پہ بیٹھا تو آیا تو وہاں پہ اس کا فراڈ سارے کا سارا پکڑا گیا۔ کس طریقے سے؟ اس ذات پاک نے اس کو ننگا کرنا تھا، اس ننگا کر دیا کہ اس نے کیا بیوقوفی کی کہ اوپن چپل لگائی جاتی ہے نا جس میں پاؤں سجا ہوا ہو، تو اس نے جوگر پہنے ہوئے تھے، جوگر میں تو سجا ہوا پاؤں گھس ہی نہیں سکتا ہے، تو میڈیا تو اس کے پیچھے لگ گیا، وہاں سے دم دبا کے ایسے بھاگا کہ لاہور جا کے رکا ہے، لیکن میڈیا بھی لاہور تک، زمان پارک تک اس کے پیچھے گئی ہے، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اندر گھس گیا جا کے زمان پارک کے۔ کیوں؟ جھوٹا جو تھا، وہ جوگر نے سارا راز کھول دیا کہ بھائی کوئی وہ نہیں تھا، یہ سارا کا سارا دھوکا تھا۔ تو یاد آئی اتھیو، ایک مرتبہ بیماری کی حالت میں زرداری آیا تھا ویل چیئر پہ، تو آپ لوگوں نے مذاق اڑایا تھا، اور تم لوگوں کا وہ فراڈیا تو ہٹا کٹا وہ جو ہے نا اس پہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے آ گیا، اور کیسے اللہ نے ذلیل کیا اس کو کہ بھائی اس کے جوگروں نے پکڑا دیا کہ بھائی اس کے پاؤں کوئی نہیں سوجے ہوئے ہیں، فراڈ کر رہا ہے سارا۔ تو اچھا، سرکاری اسپتال میں عدالت نے کہا جی اگر ریلیف چاہیے تو سرکاری اسپتال کا میڈیکل لے کے آؤ، سرکاری اسپتال میں جا نہیں رہا ہے کیونکہ فراڈ جو پکڑا جاتا ہے۔ اور دوسرا نمبر پہ اس کو کیا ڈر ہوتا ہے، جیل جانے سے کیوں ڈرتا ہے؟ جیل جانے سے پہلے خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے نا کیا نام ہے، گروپ چاہیے ہوتا ہے ان کو، خون کا ٹیسٹ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر یہ میڈیکل ہوتا ہے، پھر جا کے جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ جیل جانے سے اس وجہ ڈرتا ہے کہ اگر میڈیکل ہوا تو اس میں ثابت ہو جائے گا کہ میں کوکین بھی پیتا ہوں، پاؤڈر بھی پیتا ہوں، چرس بھی پیتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، اور زنا بھی کرتا ہوں، خسروں سمیت کسی کو نہیں چھوڑا ہے اس نے۔ تو اچھا، یہ دیکھیں یہ ان کا کیا ایجنڈا کیا ہے، آہستہ آہستہ کس طرف لا رہے ہیں۔ توہین تو یہ شروع سے کرتا رہا ہے، تو لیکن اب جو توہین انہوں نے کی ہے نا، ایک چھوٹا بچہ 12 سال کا، وہ تو ناسمجھ بچہ تھا، اس کو جو ٹرین کیا گیا اس نے وہی بولا ہے جا کے میڈیا کے سامنے۔ اس نے کیا کہا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ مجھے یہ الفاظ منہ سے نکالنے کی بھی معافی دے، کہ
ایک ماں باپ خوش نصیب ہیں جو حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ حضور پاک کے والدہ اور والد، وہ خوش نصیب ہیں، اور دوسرے نمبر پہ خوش نصیب ہیں نعوذ باللہ عمران نیازی کی والدہ اور والد۔ وہ تو خوش نصیب ہیں، وہ تو ساری دنیا کہتی ہے، پوری دنیا کہتی ہے کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دنیا میں سب سے خوش قسمت ہیں۔ تو اس کے بعد اس کے والد والدہ نے کون سا کارنامہ کیا تھا؟ اس کا والد تو چور تھا، کرپٹ آدمی تھا، تو اس کی والدہ بھی کوئی وہ صحیح کردار کی نہیں تھی، قادیانی تھی، کیونکہ اس کا جو اس کی والدہ کا والد عمران نیازی کا سسر جو تھا نا، وہ 13واں خلیفہ تھا مرزا غلام احمد قادیانی کا۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ کون سی نسل ہے۔ تو باقی دیکھیں جب یہ ہوا نا تو اس بچے نے کیا کہا، جب اس بچے نے یہ کہا کہ بھائی اس کے بعد خوش قسمت ہے، نبی پاک کے بعد خوش قسمت ہے، نبی پاک کے والدین کے بعد خوش قسمت ترین بندے ہیں کہ عمران خان کے والد اور والدہ جنہوں نے عمران خان کو پیدا کیا۔ بھائی باقی کہاں گئے؟ امام حسین، امام حسن، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت بی بی فاطمہ، کیا نام ہے، حضرت عائشہ اور صحابہ کرام، وہ کہاں گئے؟ باقی کدھر گئے وہ سارے؟ اور کسی مجال ہے جو کسی یہ انہوں نے وہ اس پہ تو وہ بہت اچھلے تھے، لوگوں کے بچے بھی مروا دیے تھے یہ رضوی صاحب نے، سعد رضوی صاحب نے لاہور میں جو عمران نیازی کے ہاتھوں لوگوں کے بچے مروائے تھے۔ تو اب اس پہ ان کا کوئی بیان نہیں آیا اس موضوع پہ کہ یہ جو ملک کے اندر توہین ہوئی ہے کہ عمران کے والدین کو نبی پاک کے والدین کے ساتھ برابر کیسے کیا گیا ہے۔ کہاں یہ تو ان کے اس کے والدین تو ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے جوتوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے، ان کو کیسے؟ اس پہ سعد رضوی صاحب کا کوئی بیان نہیں آیا ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے پھر؟ فرانس کو اس لیے کہا جا رہا تھا کہ فرانس کے سفیر کو نکالو یا فرانس کے ساتھ تعلق ختم کرو، ٹھیک ہے، وہ بھی حق بات ہے، سچ بات ہے، انہوں نے توہین کی تھی، ہونا چاہیے ایسا ہی، میں بھی اس پہ قائل ہوں۔ لیکن جو یہ توہین ہوئی ہے سب سے، اس سے بڑی توہین ہے یہ، اس پہ تو کوئی نہیں بولا ہے، نہ سعد رضوی بولا ہے، نہ اس کی پارٹی میں سے کوئی اور بولا ہے، علماء کرام بولے ہیں لیکن ان میں سے کوئی نہیں بولا ہے، کوئی بیان نہیں ان کا آیا ہے۔ تو اب اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ لیکن جو اصلی شیر تھا نا خادم رضوی صاحب، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ تھے اصلی جنہوں نے اس دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ان کو تو بنا بنایا پارٹی مل گئی ہے، بنا بنائے وہ بیٹھ کے بس کھا رہے ہیں۔ لیکن اسی بات پہ ہی ان کو انشاءاللہ یہ لوگ اب ان کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ بھائی اب وہ جو شعر تھا بولنے والا وہ اب دنیا میں نہیں رہا۔ یہ ڈرتے ہیں پی ٹی آئی والوں سے کہ ان کے پیچھے عالمی طاقتیں ہیں۔ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، میں نہیں ڈرتا ہوں، میں صرف اللہ کی ذات پاک سے ڈرتا ہوں۔ کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ مار دیں گے نا، میرے جیسے لاکھوں قربان اس ملک کے اوپر۔ یہ ملک ہے تو ہم بھی ہیں، یہ ملک ہے تو ہماری آنے والی نسلیں بھی ہیں۔ تو اللہ اس ملک کا بھلا کرے، تو ملک کی خیر ہونی چاہیے۔ تو ادھر ہی میں اس کو سٹاپ کرتا ہوں، اور آخر میں دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شہید ہوئے ہیں اپنے ملک کے لیے، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہدایت دے کہ یہ غیر ملکی طاقتوں کے اہلکار نہ بنیں، یہ اپنے ملک کے وفادار بنیں۔ اور ابھی جو ہے نا عالمی طاقتوں نے جو ایجنسیوں نے رپورٹ دی ہے اس کے مطابق ابھی جو ان کا پروگرام ہے ملک میں دھماکے کر کے تو فوج کو اور عوام کو لڑانے کا۔ میں پھر ایک مرتبہ 26 کروڑ عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اچھی طرح دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ ہماری فوج اگر مضبوط ہے تو ہم بھی مضبوط ہیں، ہمارا ملک بھی مضبوط ہے۔ اگر ان عالمی طاقتوں کے اہلکار بن کے فوج کو کمزور کرو گے تو کل انڈیا کی غلامی میں چلے جاؤ گے، یہ خیال رکھنا۔
پھر یہ چائنا کو روکنے کے لیے، سی پیک کو روکنے کے لیے عالمی طاقتیں اکٹھی ہوئی ہیں، لیکن ان کا بھی توڑ اللہ وحدہ لا شریک نے کر دیا ہے۔ وہ ایسا بلاک ایک بن گیا جس میں کہ سارے ہمارے دوست شامل ہوئے ہیں۔ روس بھی ہمارا دوست اللہ نے بنا دیا ہے۔ امریکہ تو شروع سے ہی ہمارا دوست نہیں تھا، دشمن ہی تھا، ہمیشہ اس نے ہمیں دھوکہ ہی دیا تھا، تو ہم نے اس کے لیے کتنی جنگیں لڑیں۔ وہ ڈالر لے کے کھا گیا ضیاء الحق، اور تقریباً 35 لاکھ پاکستانیوں نے اس میں اپنی جانیں قربان کی تھی۔ تو باقی جو ہے نا، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ تو اس کے ساتھ دعا کرتے ہیں، دعا کے ساتھ ہی میں ختم کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، پاکستان کے عوام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بھی آج جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں، یا اللہ ان سب کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، اور ان کو سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور یا اللہ ان کو شہید کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، ان کے سہولت کاروں کو بھی تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور یا اللہ پاکستان کے دشمنوں کو اور دشمنوں کے اہلکاروں کو، سہولت کاروں کو یا اللہ تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ جو بھی عالمی طاقتیں پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، تو سب سے بڑی عالمی طاقت ہے، یا اللہ تو ان سب کو تباہ و برباد کر دے، اور یا اللہ جس نے بھی پاکستان کو تباہ کیا، یا اللہ تو ان کو ان کی آنے والی نسلوں سمیت سب کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ان کو اور ان کی نسلوں کو تباہ کر دے جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، جس بھی پارٹی میں ہو، یا اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ یہ جو کرپٹ جج ہیں، چاہے ہائی کورٹ میں ہیں، چاہے سپریم کورٹ میں ہیں، چاہے سیشن کورٹ میں ہیں، یا اللہ ان کو اور ان کی آنے والی نسلوں کو، ان کو بیوی بچوں سمیت تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ یہ انصاف کے اس میں بیٹھ کے تو گپلے کر رہے ہیں، غیر ملکی طاقتوں کے آگے بک گئے ہیں، ملک کو تباہ کر رہے ہیں، یا اللہ تو ان کو تباہ کر دے، ان کے بیوی بچوں کو تباہ کر دے، ان کی نسلوں کو، گندی نسل کو ہی تباہ کر دے پوری کی پوری۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ ہیں یا جتنے بھی جج ہیں، میں نام نہیں لیتا ہوں، جتنے بھی جج ہیں کرپٹ، جنہوں نے ڈالر لیے ہیں، غیر ملکی طاقتوں کے آگے بکے ہوئے ہیں، اور جو انصاف کا خون کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو تو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے۔ اور یا اللہ ہمارے آرمی چیف سید جنرل عاصم منیر صاحب کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ ISI کے چیف جنرل ندیم ملک صاحب کو، جنرل ندیم صاحب کو یا اللہ ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ ان کو اور ان کی فیملی کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور ISI میں جتنے بھی ہمارے بچے کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ دشمن کی نظروں سے ان کو اوجھل کر دے، چھپے ہوئے دشمن کی نظروں سے ان کو اوجھل کر دے، اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے، ننگا کر دے دشمنوں کو، تاکہ وہ اپنے انجام کو پہنچ سکیں۔ یا اللہ یہ جو پاکستانی عوام کو شہید کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما، ہمارے فوجی جوانوں کو جو شہید کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ یہ جو بچے شہید ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جو جوان شہید ہوئے ہیں یا اللہ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جو اسکول ٹیچر شہید ہوئے ہیں یا جو ڈرائیور شہید ہوئے ہیں ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ان کے اول درجے میں شہادت قبول فرما، اور ان کے گھر والوں کو
صبر جمیل عطا فرما، صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے گھر والوں کی غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، رحم فرما، افواج پاکستان کے اوپر اپنا کرم فرما، رحم فرما، ہمارے ایف آئی اے کے جوانوں کو اور افسران کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان کو صحیح طریقے سے ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو بھی یہ کرپٹ جج ان کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں، ان کو اور لوگوں تک، ان کرپٹ لوگوں تک نہیں پہنچنے دے رہے ہیں، انہیں ضمانتیں دے دیتے ہیں، یا اللہ ان ججوں کو تباہ و برباد فرما، اور ان کی ایف آئی اے والوں کی غیب سے مدد فرما، تاکہ وہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لا کے خزانے میں ڈال سکیں۔ اور یا اللہ جس نے بھی اس ملک کو لوٹا ہے تو ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما اس ملک کے اوپر، اور اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے نیب کے جوانوں کو اور افسران کی حفاظت فرما، اینٹی کرپشن کے افسرانوں اور جوانوں کی حفاظت فرما، خاص طور پہ اس افسر کی حفاظت فرما جس نے بندیال کے سالے کو پکڑا ہے، یا اللہ اس کے سالے کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا اور آخرت میں بھی، یا اللہ بندیال کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا اور آخرت میں بھی۔ یہ سب سے بڑی انصاف کی گدی پہ بیٹھ کے ناانصافیاں کرتا رہا ہے، یا اللہ اس کو نشان عبرت بنا دے۔ اور یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ پاکستان کو بچانے والوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں اور جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، غیب سے مدد فرما، اور قرض کی ادائیگی میں سب کی غیب سے مدد فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، اور جن کی اولاد نہیں ہے ان کو نیک صالح اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی جو لوگ یا اللہ ملک پاکستان کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں ان کی تو غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ کم از کم 1 سال تک ملک میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے، پہلے احتساب ہونا چاہیے، لوٹی ہوئی رقم واپس ملنی، خزانے میں جمع ہونی چاہیے، اس کے بعد الیکشن ہونا چاہیے۔ یا اللہ 1 سال تک مدت دے دے، مہلت دے دے اس حکومت کو، تاکہ یہ ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکیں، اور ان لوگوں کو نشان عبرت بنا دے جنہوں نے لوٹا ہے اس ملک کو۔ اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، جو بچیاں گھروں میں شادی کے قابل ہیں، گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو شرم و حیا والی زندگی عطا فرما، اور اچھے نیک لوگوں میں ان کا رشتے کروانے میں غیب سے ان کی مدد فرما۔ اور یا اللہ جو بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں دور فرما، سب کی پریشانیوں اور مشکلات میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اور یا اللہ جو بھی جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اور یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے اپنے پیارے حبیب کے صدقے غیب سے مدد کر کے ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، رحم فرما، اور یا اللہ ہماری آخرت کی تمام منزلیں آسان فرما۔ اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، رحم فرما، افواج پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ جو بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جو بھی یا اللہ اس ملک کے لیے مخلص ہو کر چلنا چاہتے ہیں ان اچھے نیک اور فرما بردار، اچھے نیک اور اللہ سے ڈرنے والے وکیلوں کو آگے آنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو کرپٹ جج ہیں، کرپٹ وکیل ہیں، ان سب کو نشان عبرت بنا دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یا اللہ ہم سب کے اوپر خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو قادیانیوں کے شر سے محفوظ فرما۔ اور یا اللہ یہ فتنوں کا دور شروع ہو گیا، ان تمام فتنوں سے ہم سب پوری دنیا کے مسلمانوں کو محفوظ فرما، اور ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو صرف اور صرف اپنا ہی محتاج رکھ، اپنے علاوہ کسی کی محتاجی نہ دے۔ اور جو بھی یا اللہ
پریشان حال ہیں، بے روزگار ہیں، جن کے گھروں میں تنگ دستی ہے ان کے گھروں سے تنگ دستی کو دور فرما، ان کے گھروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روز قیامت ہم سب کو شفاعت نصیب فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔